حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں حقوق کی بات چل رہی تھی۔ آپ کے سامنے میاں بیوی کے حقوق جو ایک دوسرے پہ لازم ہیں، اللہ نے جن کی تلقین فرمائی وہ آپ کے سامنے بیان کیے، اور والدین کو جو حکم ہے اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ پھر سال کے اختتام میں ایک دو جمعے اس میں تعطل آ گیا کہ سال کے اختتام میں ہمیں کیا سوچنا، کیا کرنا چاہیے، اور آئندہ سال کے لیے ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے، اپنے سال کا آغاز، اپنے دن کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج کی مجلس میں سب سے اہم جو حق ہے انسان پہ اس کو بیان کرنا ہے، وہ ہے والدین کا حق اولاد کے اوپر۔ یہ ہر مسلمان بات جانتا ہے، بلکہ دنیا کا ہر انسان چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، ہم سب کا خالق حقیقی وہ اللہ ہے، لیکن ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں اور باپ ہیں۔ صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو ہم سب کے والد سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی یہ باڈی، جسم جو ہے اللہ نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنایا، اور اس کے بعد ہماری ماں حوا کو انہی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ قانون بنا دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، اب دنیا میں آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ماں اور باپ کے ملاپ۔ ان کی جد و جہد اور کوشش کی وجہ سے کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، اور یہ بات ہر دانا انسان سمجھتا ہے کہ جن کی وجہ سے میں آیا وہ سب سے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے، اور محسن کی احسان کا بدلہ چکانا یہ ہر اچھے فطرت کے انسان کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کسی انسان کی سب سے بہترین رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم قرآن کریم سے یہ سوال کریں گے کہ قرآن اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر میری نظر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یا جو بھی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ کا ایک حکم آتا ہے جو 15واں پارہ ہے، سورت بنی اسرائیل اور سورت اسرا کہتے ہیں جو معراج ہوئی رسول اللہ کو، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگوں تمہارے رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور آپ میں سے ہر انسان کو قانون کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ضرور ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی سپریم عدالت ہو، وہ کوئی حکم نامہ جاری کر دے، پھر اس کی اپیل آگے نہیں ہو سکتی، جس طرح ہمارے ملک کا سپریم کورٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے سپریمیم ہے،
سپریم کورٹ کو بھی بعض اوقات رد کر سکتا ہے مملکت کا صدر، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جس کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے لفظ ہیں جو ہم ہر وتر کے اندر پڑھتے ہیں، جسے قنوت وتر کہتے ہیں، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جو تو فیصلہ کر دے اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ یہ ہم روزانہ جو وتر پڑھتے ہیں مسلمان، اگر وہ دعا وہ پڑھتے ہیں جو سیدنا حسن کو رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے سکھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ضرور یہ کلمات پڑھتا ہے، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تیرا فیصلہ آ جائے تو پھر دوسرا کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا اور نہ کوئی اس فیصلے کو کاٹ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو میں نے عرض کیا یہ آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے، اور کئی آیات میں اللہ نے اپنا حکم صادر فرمایا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اللہ نے کتنے پیارے انداز میں، تیرے رب نے فیصلہ کیا، یعنی تیرے میں میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے حکم میں یہ فرمایا کہ تم سب مجھ سے چھوٹے ہو، اور بڑا کہہ سکتا ہے تو ایسے کر۔ تو اللہ مالک کہتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ پہلا فیصلہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، قیام کرنا ہے تو اللہ کے لیے، رکوع میں تعظیم کرنی ہے تو اللہ کے لیے، پیشانی زمین پہ رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے تو اللہ سے، اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے رونا ہے تو اللہ کے سامنے، یہ سب عبادات ہیں۔ بعض ہمارے بھائی دعا کو عبادت نہیں سمجھتے، جی دعا کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے، نہیں میرے بھائی، الدعاء مخ العبادہ، جتنی عبادتیں انسان کرتا ہے سب عبادتوں کا مغز جو ہے، اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا دعا ہوتی ہی عبادت ہے۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے مانگتا ہے، اللہ اس کے متعلق فیصلہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، اے میری مصیبت حل کر دے، اے میرے معاملے فلاح کر دے، اے میری قسمت بنا دے، اے میرا معاملہ کر دے، یہ صرف اللہ کے سامنے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اب دوسرا فیصلہ کیا ہے؟ وہ ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے۔ دوسرا فیصلہ اللہ کا یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، جن کی وجہ سے تم دنیا میں آئے، جنہوں نے تمہیں پہلے سانس سے لے کر جوانی تک پروان چڑھایا، جنہوں نے اپنی جوانی تجھ پہ نچھاور کر دی، جن کی ساری توانائیاں تجھ پہ صرف ہو گئی، اس پہ احسان کرنا ہے۔ دیکھیں ہر غریب، یتیم، مسکین، اس کے لیے اللہ نے رستہ رکھا ہے کہ اسے صدقات، زکوٰۃ میں سے دے دو، لیکن ماں باپ کے لیے کہا کہ نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے یہ ان کا حق ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
وہاں آپ نے اپنے صاف مال سے جو جس طرح خود کھاتے ہو اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، اور ان دونوں سے پہلے باپ کا اور ماں کا حق ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ایک فطرتی بات ہے، جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، وہ نہ کام کر سکتا ہے، ذہنی طور پہ بھی کمزور ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق سے لے کر بڑھاپے تک کہا نا، ثم يردون الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جب یہ ارذل العمر بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو یادداشت بھی ختم ہو جاتی ہے. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جو کچھ سیکھا تھا، پی ایچ ڈی تھا، بہت بڑے کالجز میں لوگوں کو پڑھاتا رہا، گھنٹوں بول کے لوگوں کو سمجھاتا رہا، اس کا حافظہ اتنا تھا کہ بے شمار باتیں یاد تھی، تاریخیں یاد تھی، تاریخ کے متعلق ہر بات کو اسے علم تھا. ثم يردون الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. جب یہ بڑھاپے میں چلا گیا اس کی یادداشت بھی ختم ہو گئی، سارا کچھ بھول گیا. اب ایسے حالات میں جب وہ بچہ کسی کام کا نہیں تھا نا، جسے لفظ بھی بولنا نہیں آتا تھا، جسے ایک ایک لفظ باپ نے یا ماں نے سکھلایا، جسے چلنا ماں اور باپ نے اس کی انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا، جس کی زندگی کے سارے معاملات کا ضامن بن کے اسے پڑھایا لکھایا اور ایک کام پہ لگایا، کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے. آج ہم کہیں کہ بابے کو عقل ہی نہیں ہے. اس نے اپنی عقل تجھے دے دی، اس نے اپنی جوانی تجھ میں بکھیر دی، اس نے اپنی جوانی تمہیں دے کے خود بڑھاپے میں چلا گیا. اس نے ساری زندگی اپنا مال تجھ پہ نچھاور کر دیا. آج تیرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ اسے پتا کچھ نہیں. کبھی یہ حضرت انسان آپ سوچ کہ جو آج تو نے سیکھا ہے سب کچھ اس نے سکھایا. اگر وہ خود سکھانے کے قابل نہیں تھا تو اس نے اچھی ٹیچنگ تمہیں دی، اچھا ٹیچر دیا، اچھے سکول میں پڑھایا، اچھے کالج میں لے کے جایا، اچھے مدرسے میں لے کے گیا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے عقل آ جائے نا تو یہ پھر کسی دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ماننا ہوگا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. وہ دونوں یا دونوں میں کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں یادداشت بھی نہیں رہتی اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچپنے جیسی انسان باتیں کرتا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. وہ کچھ بھی کہہ دے اف بھی نہیں کرنی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ہمیشہ کریم کہتے ہیں بہت ہی لطافت، بہت ہی اچھی انداز میں، خوبصورت انداز میں خوب بات کرنی ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی بات کرنی ہے بہت پولائٹ انداز میں کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. کبھی باپ یا ماں کے سامنے اکڑ کے نہ کھڑے ہونا. اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ کھڑا کرنا اپنے ماں باپ کے سامنے. اللہ اکبر. بڑے لوگوں کی مثالیں آتی ہیں. حرم کے ایک امام تھے محمد بن عبداللہ سبیل رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے بیٹے عمر سبیل بھی ان کے کعبۃ اللہ کے امام تھے. ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جب سے وہ
جوانی میں داخل ہوئے، شعور نے آنکھیں کھولی، انہوں نے آنکھ بھر کے کبھی اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ نظر جھکا کے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہوتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کعبۃ اللہ کی امامت اللہ نے عطا کی ہے۔ ماں باپ کی دعا اور خدمت جو ہے انسان کو بڑی بلندی پہ لے جاتی ہے۔ آج جو کعبۃ اللہ کے اماموں میں سب سے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، یا حرمین کی جو ساری نظامت ان کے ہاتھ میں ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس، ان کا ایک باپ چرواہا تھا، لیکن اس کے دل میں تڑپ تھی کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور سارے بچوں کے اندر یہ سب سے زیادہ ماں باپ کا احترام کرنے والا تھا، اور دوسرے بھی اچھے ہیں، اچھے عالم دین ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، لیکن اللہ نے اس شخص کو، جس نے اپنے باپ کے ساتھ سب سے منفرد کام کیا، عالم دین ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ حرم کا امام بننے کے باوجود کبھی باپ کے برابر نہیں بیٹھے تھے۔ باپ چرواہا تھا، کام چھڑا دیا، پڑا ہوا نہیں تھا، جب بھی باپ بیٹھتا تو ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے جس طرح عدالت میں کوئی ملزم کھڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانا۔ اللہ عزتیں ایسے نہیں دیتے، اللہ ان کو عزتیں دیتے ہیں جو اللہ کی مان لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق دے۔ اس لیے آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے نوجوان، ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہم سے بعد ہیں، ہم آپ سے پہلے آئے اور آپ سے پہلے چلے جائیں گے، لیکن کم از کم یہ سوچو کہ آج جس شعور کو تم اپنا شعور تصور کر رہے ہو، کس نے دیا ہے تمہیں؟ آج اگر تم اپنے جسم میں کچھ قوت، طاقت دیکھ رہے ہو تو کس نے عطا کی؟ حتیٰ کہ کبھی انسان کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھے اپنے چہرے کو، تمہارا چہرہ یا تمہاری ماں نے دیا ہے یا باپ نے دیا ہے، کیونکہ مشابہت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں گے کہتے ہیں آپ کی شکل آپ کی والدہ پہ لگتی ہے، آپ کی شکل آپ کے والد محترم پہ لگتی ہے، تو جس چہرے پہ مجھے اور آپ کو ناز ہے، یہ بھی ماں باپ نے دیا ہے ہمیں، اس کے خد و خال بھی انہوں نے عطا کیے۔ اگر ہمارے جسم میں کچھ قوت ہے تو انہوں نے ہی ہمیں اچھی غذا کھلائی، اچھا پہناوا دیا، اچھے گھر میں رکھا، خود تکلیفوں کو سہ لیا، لیکن اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کبھی تکلیف کو نہیں سہا، ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ تو آج ہم ان کے لیے یہ لفظ کہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے؟ چلو انہیں نہیں عقل، تو اللہ کو تو عقل ہے، جس نے کائنات کی عقلیں بانٹی ہیں، اس نے فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، دونوں میں کوئی بوڑھے ہو جائیں اور اگر کسی بات پہ ضد بھی کریں تو اف نہیں کرنی، ولا تنهرهما، جھڑکنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا كريما، جب بھی بات کرنی ہے احترام سے کرنی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی نظروں میں ایک کافر جو ہے نا، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کفر کی زندگی بسر کرے نا، قرآن کریم کے 2 مقام ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہا
اگر ایک شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی پہ مر جاتا ہے، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اگر ایک شخص کفر پہ زندگی گزارتے ہوئے مر جاتا ہے، اگر وہ زمین کے بھر کے سونا بھی میرے پاس لے آئے میں قبول نہیں کروں گا۔ اب دوسری طرف وہ کافر باپ ہے کسی کا، تو اللہ نے کہا اس کی کفر والی بات نہیں، احترام لازم کرنا ہے، اس کی کفر والی بات نہیں ماننی، وہ جو اللہ کہتا ہے وہ ماننی ہے۔ لیکن چونکہ تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، اللہ اکبر، اس لیے اسے کچھ نہیں کہنا، اس کا احترام لازمی کرنا ہے۔ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت برا بھلا کہتی ہے، مجھے کچھ نہیں گیا، کوئی بات نہیں، ماں ہے کہتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب وہ آپ کے متعلق بات کہتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو رونا شروع کر دیا۔ کہا اللہ سے دعا کریں اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب واپس گھر پلٹے تو ماں نہا رہی تھی مسلمان ہونے کے لیے۔ تو ماں کافر بھی ہو، ماں باپ کافر بھی ہو، حکم کیا ہے؟ ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی سیرت کیا ہے؟ جب انہوں نے باپ کو سمجھایا، سورت مریم آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کا 4واں رکوع، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ تعریف کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا، بہت اچھا تھا۔ اور انہوں نے اپنے باپ کو 4 باتیں کہی۔ پہلی بات کہی یا ابتی، اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی عبادت نہ کیا کر۔ دوسری بات کہی یا ابتی، اے میرے ابا جی، جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا۔ تیسرا فرمایا اے میرے پیارے ابا جی، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نہ تم پہ آ جائے۔ اور باتیں ساری احساس کے ساتھ کہی۔ تو باپ غصے ہو گیا، کہنے لگا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا وگرنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اللہ کو یہ بات بھی بڑی پیاری لگی کہ باپ کافر ہی صحیح، احترام تو کیا، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قرآن جیسی بہترین کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں جو کر رہے ہیں تو پھر کسی کافر سے کیا گلہ؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دونوں کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو، کیا؟ اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن میں ہم پہ رحم کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ بھی اس چیز کو تسلیم فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ شفقت اور رحمت کرتے ہیں۔ بڑا بچہ ہو کے نافرمان ہو جائے تو ماں باپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بچپن میں جو کیا ہے نا، وہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ انتہائی شفقت اور سب کچھ کرتے ہیں۔
اس لیے کہا رب ارحمہما کما ربیانی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے۔ آپ شروع کی آیات سے شروع، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ صرف عبادت اس کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی بات اتنی کر کے ختم کر دی کہ عبادت صرف میری اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب ماں باپ کی باری آئی تو ہر پہلو پہ بات کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے کیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر بوڑھے ہو جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، پھر انہیں اف بھی نہیں کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ احترام سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ کھڑے کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پہ اس طرح رحم کر، دونوں پہ، جس طرح ہم پہ یہ بچپن میں رحم کرتے رہے۔ اب اللہ رب العزت جانتے ہیں بعض اوقات والدین جو ہیں ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتی، اور اگر وہ بات والدین کی مان لی جائے تو فیملی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، معاملہ بھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر زندگی میں ایسی بات آ جائے کہ والدین کسی غلط فیصلے پہ اڑے ہوئے ہیں، جس طرح کے بعض والدین انہیں بہو پسند نہیں آتی، کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، جبکہ وہ اپنی بچوں کو پال بھی رہی ہوتی ہے، خامد کی اطاعت بھی کرتی ہے، والدین کی خدمت بھی کرتی ہے، یا اس طرح کاروباری معاملات میں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں، ایسے حکم اگر کوئی انسان ٹال دیتا ہے احسن انداز سے تو اللہ کہتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے من کے اندر جو ہے نا، تم نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے یا ان کے غلط فیصلے پہ یہ فیصلہ کیا ہے، تو اللہ تمہارے من کو جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم صحیح بات پہ ہو، رائٹ پہ ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، پھر اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رجوع کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایسے حالات میں وگر نہ کہا ولا تقل لہما اف، کچھ بھی کہیں اف نہیں کرنے۔ تو اللہ مالک اپنے حکم کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ صرف ہمیں ہی حکم نہیں تھا، سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک پختہ عہد کیا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یہ جو پہلی آیت بنی اسرائیل کی میں نے 15ویں پاری کی پڑھی ہے، یہ ایگریمنٹ میرا اور آپ کا تھا اللہ کے ساتھ، ہمیں اللہ نے فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ مسلم ہیں، مسلم کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے، اور فرما بردار اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں سے میں نے یہ عہد لیا یا ایگریمنٹ کیا، یہ نہیں کہا، مسلمانوں کو میں نے فیصلہ سنایا، میری بات مانیں گے؟ جس طرح کہتے ہیں مجھے تجھ پہ بڑا مان ہے، اے اہل ایمان، اللہ کو بھی آپ پہ بڑا مان ہے کہ میں جو کہوں گا یہ میری بات مان لیں گے۔ تو جب اللہ کو ہم پہ مان ہے تو ہمیں اس کا مان رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو بنی اسرائیل کی جب بات آئی تو اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے جب یہ عہد لیا تھا نا، اس وقت طور پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا تھا،
اور یہ ایسے ابھی ہمارے اوپر گر پڑے گا. اللہ نے اس طرح ان سے عہد لیا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ بدتمیز لوگ ہیں, یہ بدعہد اور جھوٹے لوگ ہیں, اس لیے ان سے عہد اس طرح لیا کہ پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کیا اور پھر کہا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو. اب انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. دوسرا وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. میرے عزیز بھائیو, ایک بڑی گندی اور غلیظ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ ہم سب کو اس خباثت سے بچا کے رکھے. نبی کریم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ جو یہود یا نصارہ کرتے ہیں میری امت کے لوگ بھی وہی کچھ کریں گے. اور آپ نے فائنلی یہ کہا کہ اگر وہ یہودیوں میں سے کوئی شخص یا عیسائیوں میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل پیدا ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ ایسے ذلیل لوگ ہیں جو ماں باپ کا احترام تو دور کی بات ہے, انہیں اپنے سیکس کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو اللہ نے ان سے ایگریمنٹ یہ اس لیے کیا تھا کہ میرے ساتھ عہد کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اسی طرح قرآن میں ایک مقام ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 36, اس آیت کو کہتے ہیں حقوق عشرہ. اس آیت کے اندر 10 حق بیان کیے ہیں جو ہر انسان پہ دوسرے کے لیے لازم ہے. اس آیت میں بھی یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ 10 لوگ ہیں جن کا حق پورا کرنا اللہ کہتے ہیں ہر بندے پہ فرض ہے. ان میں پہلا حق اللہ کا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرنی ہے. دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. یہاں اللہ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ کے ساتھ ایک بات اور بھی کی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا. یہاں رسول اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, ایک غیرت مند انسان کے اوپر چوٹ ماری ہے. کہا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے نا, کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا, اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے, اس کے ساتھ بھی کبھی کسی کو شریک نہ بنانا. تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن ہم سے سوال کیا. آپ نے فرمایا اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ, اے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ بلا اللہ کے ہاں سب سے محبوب اعمال کون سے ہیں؟ سب نے بیک زبان کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو اللہ کو انتہائی محبوب خوبصورت بات کسی انسان کی لگتی ہے وہ یہ ہے الصلاۃ لوقتها, وہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے. عمومی طور پہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے وقت, جب وقت مل گیا اس وقت پڑھ لی. لیکن اللہ کو کیا پسند ہے؟ ای الاعمال افضل عند اللہ احب الی اللہ, اللہ کن عمل کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے یا وہ عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلا آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها, نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. نمبر 2
بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے یعنی وہ سمجھ لے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق دے۔ اور تیسرا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، 3 اعمال بتائے۔ پہلا، اپنی ذات کے متعلق میری ملاقات میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ نماز انسان اور اللہ کی ملاقات ہے، کہا اس کو وقت پہ ادا کرنا ہے، الصلاۃ لوقتہا۔ دنیا میں سب سے پہلا کسی کا حق بیان کیا تو بر الوالدین، باقی سب حق بعد میں ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور جہاد جو اسلام میں بہت بلند مقام رکھتا ہے اسے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ سے اجر لینے کے لیے 2 باتوں پہ آپ کی بیعت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کس بات کی بیعت کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ سے اجر کی تم امید رکھتے ہوئے اس بات پہ آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ ہجرت بھی کرنی پڑی کراؤں گا، جہاد بھی کروں گا، یہ دونوں کاموں پہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تو واقعی اجر کی اللہ سے اجر لینے کے لیے یہ سب کچھ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، خالصتاً میں یہی چاہتا ہوں کہ زندگی پہلی جیسے بھی گزری اب میں اللہ کے ہاں اچھا بن جاؤں، کوئی اچھا اجر لے لوں۔ آپ نے اس سے سوال کیا فہل من والدیک احد حی، کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، کیا تم واقعتاً اللہ سے اجر کے طالب ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، جا اگر تو اللہ سے اجر کا طالب ہے تو اپنے ماں باپ کی صحبت میں رہ اور ان کی خدمت کر، اللہ تجھے اجر دے دے گا، ہجرت کا بھی اور جہاد کا بھی اجر دے دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور خصوصاً نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، آج ہم ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو نہ والدین کی رضامندی سے ہوتے ہیں نہ اللہ کی رضامندی پہ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے لیے گڑھا خود کھود رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی خدمت پہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی رستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل لک من ام، کیا تیری ماں ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا حل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہوں کو اس کی خدمت کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ ہمارا مفاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یمد له فی عمرہ وان یزاد له فی رزقہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، یا کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا رزق زیادہ ہو جائے؟ انہوں نے کہا یہ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اسے اچھی عمر دے دے، کون نہیں چاہتا اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے سچے انسان ہیں، جن کی زبان مطہرہ سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، انہوں نے کیا فرمایا فل یبر والدی ولیصل رحمہ، 2 کام تم کر لو اللہ دونوں ہی تمہیں دے دیں گے،
تمہیں لمبی زندگی بھی دے دیں گے، رزق میں اضافہ بھی کر دیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کر۔ اللہ تمہیں یہ دونوں نعمتیں عطا کر دیں گے۔ تو ہم سوچیں، کیا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے؟ ہم میں کون ہے جو وسعت والے رزق کا طالب نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو ایک لمبی زندگی نہیں چاہتا؟ ہمیں دنیا میں اچھی سہولت والی زندگی مل جائے، کون انسان نہیں چاہتا؟ ہر انسان اس کا طالب ہے۔ تو اس لیے اگر ہم واقعتاً اس بات کے طالب ہیں تو یہ نسخہ بتایا اس حکیم نے، اس حاذق نے، جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، جو ہماری روحانیت کے سب سے بڑے طبیب ہیں۔ انہوں نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دونوں کام اللہ تمہارے کر دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہر مسلمان اس کے دل کی تمنا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، میرا رب مجھ پہ کبھی ناراض نہ ہو۔ کیا یہ تمنا ہم سب کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم پر راضی ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، کیونکہ تمہارے ماں باپ کی رضا میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ اور پھر فرمایا وَسَخَطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، کبھی ایسا برا وقت نہ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی ہے، کہ تم ماں کی کسی بات کو ٹالو، نہ مانو یا اس کے سامنے بدتمیزی کرو۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پہ حرام کر دی ہے۔ اور دوسری ووعد البنات، اور دوسری بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، یا بیٹی کا پتہ چلا تو اس کی ابارشر کروا دینا، یہ بھی اللہ نے حرام کروا دیا ہے۔ ومنع وہات، اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے تو دے دو، کسی کا حق رکھ لینا اپنے پاس اللہ نے اسے بھی حرام کیا ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، ہر بات پہ قیل و قال کرنا، تردد کرنا اور اس پہ کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا، اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بال کی کھال نہ اتارا کرو بہت زیادہ سوال کر کے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے ضائع نہ کرنا، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے تم پہ حرام کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی تم پہ حرام کر دی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، گناہ ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا کبیرہ گناہوں میں جو ٹاپ موسٹ بہت بڑے گناہ ہیں میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے جو سب سے بڑا گناہ بتایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور چوری ڈکیتی سے بھی بڑا گناہ ہے، دھوکہ دہی سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، یہ بھی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کہا ماں باپ کی نافرمانی کرنی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وقتل النفس، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، یہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ شرک بھی اس سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی بھی اس سے بڑا گناہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، یہ 4 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے۔ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔
اور ایک آخری حدیث سنا کے، باتیں تو بہت لمبی ہیں، حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن النسائی حدیث نمبر 2563 ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ پہلا، العاق لوالدین، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ والمرأۃ مترجلۃ، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت، یا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا والدیوس، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کو پتا ہے کہ میری گھر والی بدکار ہے، پھر بھی اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہے، کہا ان کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اب آپ دیکھیں ماں باپ کے نافرمان کو کن کے ساتھ ملایا ہے اللہ۔ تو آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو مان لیا جائے۔ ہر انسان، میں اس سے التجا کروں گا، یہ سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ ان آیات کو ضرور جا کے قرآن کھولیں، پڑھیں۔ اگر تو میں نے جو عرض کیا ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے تو پھر کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بات کو مان لینا چاہیے۔ جاتے جاتے ایک بات ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، میں ماں باپ کی زندگی میں اس کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے جب وہ دنیا میں نہیں ہے کہ اب میں اس کا مداوع کیسے کر سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ اس کی مغفرت کی، ان پہ رحم کی، اللہ سے دعا مانگ۔ تیری دعا مانگنے کی وجہ سے تیری جو سابقہ زندگی کی یہ غلطی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے اگر والدین موجود ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ احسان والا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ ان کی مغفرت کی دعا کا 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جو زندگی میں نافرمانی ہوئی اس گناہ کی تلافی ہو جائے گی، اور دوسرا رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی کثرت سے دعا مانگتا ہے، اس دعا مانگنے کے سبب اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں سب سے بڑی ہماری طلب رزق ہے، اور اگر ہماری اس دعا کی وجہ سے والدین کو بھی، اور یہاں ایک بات اور ذہن میں آ گئی، بات سے بات چل رہی ہے، نبی کریم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص کو اللہ اور نعمتوں سے نواز دے گا۔ وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں، یہ مجھے کیوں ملا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرے بیٹے یا بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب ان کی دعا کے سبب میں جنت میں تیرے لیے انعامات میں اضافہ کر رہا ہوں۔ جہاں ہمارے والدین کو انشاءاللہ اس دعا کا فائدہ ہوگا، وہاں ہمارے رزق میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور جو ہماری سابقہ زندگی میں والدین کے متعلق کوتاہی ہوئی ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ پر بھی رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔